لمحہ فکریا کے لیے ٹاپک چنا تھا وہ کراچی میں اسلحے کی بھرمار کا، تو تم نے وہ ٹی وی پہ دیکھا ہے وہ وزیر اعظم صاحب، میں صدقے جاؤں مرشد پاک کے، وزیر اعظم صاحب نے اپنے پنجاب کے جو اسمبلی کے جیالے ہیں ان کو ایک ایک لائسنس ایشو کرنے کا وعدہ کر لیا ہے. ویسے تو انہوں نے 25 مانگے تھے، پھر میرے مرشد پاک نے کہا کہ ابھی پابندی ہے، ابھی ایک ایک لیں، باقی 24 بعد میں لینا جب پابندی ہٹے گی. بے شک ایک ایک ہی لائسنس جاری کیا ہے، لیکن تم یہ دیکھو کہ تمہارے مرشد پاک اپنے اس اقدام سے، اپنے اس جیسچر سے پوری قوم کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جب ملک جو ہے وہ بدامنی کے حوالے سے خطرناک ترین مرحلے سے گزر رہا ہے، تو وہ یوں اسلحہ لائسنس جو ہے وہ سیاسی رشوت کے طور پر تقسیم کرتے پھر رہے ہیں. یار وہ انہوں نے سیکورٹی کے لیے ان کو دیا ہے، اس میں کون سی بری بات ہے؟ یار یہی تو مسئلہ ہے کہ جب جو قانون کے رکھوالے ہیں اگر وہ خود اس طرح قانون کا مذاق اڑاتے پھریں گے اور اسلحے کے پھیلاؤ کا باعث بنیں گے، تو عام شہری کے دل میں تو خود بخود یہ خیال پیدا ہوگا نا کہ میرے ہاتھ میں بھی اسلحہ ہونا چاہیے. اور اس طرح اگر ہر شہری کے ہاتھ میں اسلحہ آ جائے گا تو پھر ملک میں تم جو بدامنی کا اندازہ خود لگا سکتے ہو. نہیں تو ہونا ہی چاہیے نا اسلحہ، تو میرے پاس اپنے پستول ہے، مگر میں اس کا کوڑا دباتا ہوں تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو UNHCR کی ایک رپورٹ ہے کہ ملک میں جو 2 کروڑ غیر قانونی ہتھیار موجود ہیں ان میں سے پانی نہیں گولی نکلتی ہے، اور گولی سے انسان مر جاتا ہے. بڑی مہربانی جی، آپ نے مجھے بتا دیا بندوق سے بندہ مر جاتا ہے، ورنہ میں تو یہ کہتا ہوتا تھا کہ بندوق کے ساتھ شلوار میں ناڑا ڈالتے ہیں، ہے نا؟ نہیں، میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس جو لاابالی پن ہے یا لاپرواہی ہے نا اسلحہ لائسنس جاری کرتے ہوئے ہمارے حکمرانوں کی، وہ نئی نہیں ہے. کوئی بھی حکمران اس معاملے کی سنگینی کو نہیں سمجھ پایا کہ جب وہ تھوک کے حساب سے اسلحہ لائسنس جاری کرتے ہیں تو وہ اصل میں ملک میں اسلحہ کلچر کے فروغ کا باعث بنتے ہیں نا. اس حوالے سے ایک بہت مشہور بات جو ہے وہ مولانا مفتی محمود جو اس وقت وزیر اعلیٰ سرحد ہوا کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب، ان سے منسوب کی جاتی ہے ایک بات کہ ایک شخص نے توپ کے لائسنس کے لیے اپلائی کیا. انہوں نے بغیر یہ دیکھے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے انہوں نے اس درخواست پر سائن کر دیے، اور حقیقتاً وہ شخص جب تورخم بارڈر پر توپ لے کر آیا تو اس کو روکا گیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی لائسنس ہے، تو اس نے مولانا مفتی مرحوم کا وہ جو لیٹر تھا وہ نکال کے دکھا دیا کہ میرے پاس اس کا لائسنس موجود ہے توپ کا. یار وہ مداری ہوگا، وہ طوطا توپ چلاتا ہے نا، اس کے لیے وہ توپ لایا ہوگا. نہیں خیر چلو یہ تو چھوڑو ایک طرف، یہ تو ہم برسبیل تذکرہ بات کر رہے تھے. لیکن اس وقت یہ جو UNHCR کی رپورٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے حوالے سے یہ ہے کہ 2 کروڑ تو غیر قانونی اسلحہ موجود ہے ملک میں، اور 20 لاکھ صرف ایسا اسلحہ ہے جو قانونی طور پر رکھا گیا ہے. اور اس کی ایک بڑی تعداد کراچی میں موجود ہے جہاں پر 1 کروڑ 20 لاکھ غیر قانونی اور 11 لاکھ قانونی طور پر اسلحہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی کی جو کل آبادی ہے غالباً وہ 1 کروڑ 80 لاکھ ہے، تو صرف 49 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اسلحہ موجود نہیں ہے، باقی تمام شہریوں کے پاس بھی اسلحہ موجود ہے. کیا بھائی، اب مجھے سمجھ آئیے کراچی میں روزانہ درجنوں بندے کیوں مرتے ہیں؟ اسلحہ ہی اتنا ہے تو یہی کچھ ہوگا نا پھر ادھر. اچھا، حکومت نے کئی دفعہ اسلحے پر کنٹرول کے لیے کئی مہمیں شروع کی ہیں. 2001 میں معین الدین حیدر نے شروع کی تھی، وزیر داخلہ اس وقت کے، پھر 2005 میں چلی تھی ایک مہم. اس کے بعد 2008 میں ابھی حکومت نے اپنے طور پر شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ غیر قانونی اسلحہ واپس جمع کروا دیں. لیکن شہری جب یہ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردوں سے تو اسلحہ واپس نہیں لیا جا رہا، تو وہ اسلحہ واپس کر کے دہشت گردوں کے رحم و کرم پر کیوں بیٹھ جائیں؟ یار دہشت گرد تو پکڑے نہیں جا رہے تو ان کو اسلحہ وہاں سے کہاں سے لینا ہے؟ یار جن لوگوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلحے کے کنٹرول پر قابو پائیں، ان کا حال یہ ہے کہ سندھ کے وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا صاحب، ان کے اپنے نام پر 350 اسلحے کے لائسنس موجود ہیں. اور جب ہم نے ان سے اس بابت دریافت کیا تو انہوں نے بڑے فخر سے جواب دیا کہ اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ایک عام شہری اپنے نام پر 1000 لائسنس جاری کروا سکتا ہے. اب اندازہ لگا لو کہ اگر رکھوالوں کی یہ حالت ہے تو عام شہری کی کیا ذہنیت ہو جائے گی. نہیں 350 لائسنس مرزا صاحب کی کو اسلحے کی دکان ہے. یار کراچی میں بہت برا حال ہے. ایک اندازے کے مطابق یہ جو بدامنی کی لہر ہے اس دوران پچھلے 1 سال کے دوران جو لائسنسڈ اسلحہ ہے اس کی فروخت میں 1500% اضافہ ہوا ہے. اور یہ اعداد و شمار ہمیں کراچی کے ایک اسلحہ ڈیلر نے فراہم کیے ہیں. وہ کہتا ہے کہ پہلے اگر ایک بندوق خریدنے کے لیے مہینے میں 1 گاہک آتا تھا تو اب 150 گاہک اس ایک بندوق کے لیے آتے ہیں. یہاں سے اندازہ لگا لو کراچی میں عدم تحفظ کا جو احساس ہے شہریوں میں وہ کتنا بڑھ چکا ہے. شاہ بھائی شاہ یار یہ جو تم فگر سنا رہے ہو، کراچی میں تو اتنے کریلے نہیں بکتے ہوں گے جتنی بندوقیں بک رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں اس بدامنی کے عالم میں صرف اسلحے کی فروخت ہی ایسا کاروبار ہے جو زوروں پہ ہے.
اور اس یعنی کراچی میں کوئی غیر قانونی اسلحے پر کی فروخت پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ روزانہ 16 کیسز جو ہیں وہ غیر قانونی اسلحے کے رجسٹر ہوتے ہیں کراچی میں. حد ہو گئی ہے یار. ایک اور رپورٹ کے مطابق غیر قانونی اسلحے کے حوالے سے کراچی پوری دنیا میں سر فہرست ہے. یہ اتنا اسلحہ کس طرح مل جاتا ہے یار لوگوں کو؟ یار تم یقین کرو کہ ایک کراچی پولیس کے ایک اعلیٰ آفیشل سے ہماری بات ہوئی ہے تو اس کا اپنا یہ بیان تھا کہ کراچی کے اندر موبائل سم خریدنا مشکل کام ہے. اس کے لیے تو شاید آپ کو کوئی آئی ڈی کارڈ وغیرہ جمع کرانا پڑتا ہے, لیکن ایک ٹی ٹی پستول حاصل کرنا آسان کام ہے. اور سب سے زیادہ ٹی ٹی پستول اور ریپیٹر کراچی میں بکتے ہیں. ٹی ٹی پستول جو ہے وہ 4,000 روپے سے لے کر 20,000 روپے تک آسانی کے ساتھ دستیاب ہے, اور ایک ریپیٹر جو ہے وہ 4,000 روپے سے لے کر 12,000 روپے تک میں مل جاتا ہے. یار یہ کون سی فکر اکٹھی کر کے لے آئے ہو؟ مجھے تو تم نے پاگل کر دیا سنا سنا کے. پھر ایویں اتنے نا کراچی کے حالات یہ ہو گئے ہوئے. اب تم دیکھو نا پستول یہ اسلحہ جو ہے یہ تو ایسی چیز ہے شریف ترین بندے کے پاس بھی ہو تو کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی ایسی جذباتی گفتگو میں لڑائی جھگڑے میں موقع ایسا بن جاتا ہے کہ وہ چلا دیتا ہے. پھر بالکل اسلحے کی موجودگی فساد کا باعث بنتی ہے. اتنی پستول مت ماری ہوئی ہے یہ گورنمنٹ کی, کیوں ایشو کرتے جا رہے ہیں یار اتنے اسلحے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارے حکمران جب اسلحہ لائسنس یوں جاری کرتے ہیں نا فیاضی کے ساتھ, تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ آنے والی حکومتوں کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے کس انداز میں کانٹے بو کے جا رہے ہیں. دیکھو نا اب لاکھوں کی تعداد میں یہ جو میں نے فگر کوٹ کیے نا سارے, یہ تو UNHCR کی ایک رپورٹ ہے, لیکن ایک اندازے کے مطابق جو اصل فگر ہے کراچی میں اور پورے ملک میں جو غیر قانونی اسلحے کے انبار ہیں وہ اس فگر سے کئی گنا زیادہ ہے. لو بتاؤ, اب اتنا بڑی تعداد میں اسلحہ جو ہے یہ حکومت ہو یا اس کے کوئی بعد کی حکومت ہو اگر یہ سمیٹنا بھی چاہے تو کیسے سمیٹ سکتی ہے؟ ناممکن ہے. میں تو یار یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنی تعداد میں جو غیر قانونی اسلحہ ہے یہ ظاہر ہے سمگل ہو کے آیا نا, کوئی نجائز طریقے سے ہی آیا. ہمارے درہ آدم خیل میں تقریباً جو اسلحہ سازی کی جو چھوٹا اسلحہ بنانے کے لیے 100 سے زیادہ کارخانے موجود ہیں, اور وہ اسلحہ کہاں جاتا ہے؟ ملک کے اندر ہی آتا ہے نا, کراچی میں آتا ہے, پنجاب میں آتا ہے. میں تو یہ سوچنے لگ گیا ہوں کہ ادھر ہوٹلوں والے کلاشن کوف سے ہی حلیم پکاتے ہوں گے. اور کتنے برسٹ مارنے ہیں؟ چکھ لو ذرا پکی یک نہیں, ادھر پکڑاؤ کلاشن کو, تھوڑا پانی ڈال دو, برس برس برس, تڑکا لگا دوں, لا ادھر پستول دے بھائی. کتنے فائر کرنی ہے گھی کے؟ 6, ٹک 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 ٹک, بیچو بیٹھ کے. ناظرین یہ وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.